بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا نے بناؤ واسطے اس کے لیے آتش خانہ، بس ڈال دو اس کو پھر بیچ جہنم کے اس آتش خانہ میں۔ بس ارادہ کیا انہوں نے حضرت کے ساتھ کئی دن مکر کرنے کا، وجعلناہم الاسفلین، بس کر دیا ہم نے ان کو الاسفلین، ذلیل کیے ہوں سے۔ وقال انی، کہا بے شک میں جا رہا ہوں، جانے والا ہوں، الی ربی، ہجرت ابراہیمیہ۔ جب دیکھا کہ زبان میں حجت ہو گیا، فرمایا میں جانے والا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، الی حکم ربی، جہاں میرا رب مجھے حکم دے گا۔ سیہدین، بس وہی القریب میری رہنمائی کر دے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، دعائے مدد جب مشرکوں سے جدا ہوئے، دعا کی میرے پروردگار ہیبا کر مجھے من الصالحین، صالحین میں سے۔ فبشرناہ، اجابت دعا، بس ہم نے خوشخبری دی حضرت کو بے غلام حلیم، لڑکے حلیم، تحمل والے، حلم والے غلام اور لڑکے کی مراد کون ہے؟ حضرت اسماعیل۔ حلیم سے مراد حضرت اسماعیل، تحمل والے اور حلم والے حضرت اسماعیل۔ یہ یاد رکھنا ہے، اوپر لکھا ہے حاضر غلام ہوگا اسماعیل، فإنه أول ولد بشر بإبراہیم وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمین وأہل الکتاب۔ اصل میں ایک یہودیوں نے گپ چھوڑی اور وہ گپ آ گئی تمہاری تفسیروں ہے۔ یہود کا پرانا کیلنڈر ہے، یہودی وہ مولوی کمپنی ہے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم کا تعلق کعبہ سے کاٹنے کی بھرپور کوشش کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، کعبہ کے ساتھ ابراہیم کی نسبت وہ نہیں مانتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قربان ہونے والا فرزند ہے یہ اسحاق ہے، یہ اسماعیل نہیں، یہ اسحاق۔ اس پر انہوں نے پورا زور صرف کر دیا کہ یہ اسحاق ہے، یہ اسماعیل نہیں۔ وجہ کہ اصل میں وہ حافظ تو نبی پاک کے ہیں کہ اگر اسماعیل مانے تو یہ ساری شان عظمتیں یہ محمد رسول اللہ کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ آپ بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے یہود نے بھرپور سرتوڑ کوشش کی کہ کسی طرح یہ نسبت کٹ جائے، تو ہمارے سادے سادے لوگ تھے وہ بھی اس میں آ گئے اسرائیلی روایات میں۔ اس لیے تفسیروں میں آپ کو ملے گا اور اس پہ دلائل دیے جائیں گے کہ یہ کون ہے، حضرت اسحاق ہے، ذبی حضرت اسماعیل نہیں۔ حالانکہ یہ صریح نصوص کے بھی خلاف ہے اور عقل و فطرت کے بھی خلاف ہے، اور تحریف یہود کی تصدیق ہے۔ کس کی تحریف؟ یہود کی۔ اور اس میں آپ کو جہاں بیٹھے ہیں بڑے بڑے بزرگ ملوث ہوئے، بڑے نادانستہ طور پہ انہوں نے یہی کہہ دیا کہ یہ اس پہ دلائل بڑے پیش کیے، اور پھر روایات بعض تابعین سے بھی ہے اور بڑے بڑے حضرات سے بھی، لیکن یہ سب یاد رکھو یہ سب درایتاً بھی سنداً بھی باطل ہے کہ ذبی حضرت اسماعیل ہے، حضرت اسحاق نہیں ہے۔ آپ درجے کو فبشر نہ ہو، ہم نے حضرت کو بشارت دی بے غلام حلیم، غلام حلیم کی، تحمل والا لڑکا۔ اور یہ کون سا تحمل والا لڑکا؟ حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل۔ اسی لیے اوپر تھوڑا سا دیکھ لو کہ یہ غلام، یہ لڑکا اسماعیل ہے، یہ پہلا بیٹا ہے حضرت ابراہیم کا، اور یہ اسحاق سے بھی بڑا ہے۔ تمام مسلمان والے کتاب متفق ہیں
یعنی مسلمان بھی اور اہل کتاب بھی. قد ذهب جماعت من اہل العلم، ایک اہل علم کی جماعت گئی ہے کہ ذبی اسحاق ہے. تو میں نے کہا یہ اہل علم کی جماعت یہ گواہ ہوئی ہے. حکیہ ڈالے کا اور حکا لگایا، حکایت کی گئی ہے ہم طائفۃ من السلف، ایک جماعت سلف سے، حتیٰ کے بعد صحابہ کی طرف بھی منسوب ہے. بغیر ذالک فی کتاب ولا سنہ، یہ کتاب و سنت میں نہیں. وما اظن ذالک، اور میں نہیں گمان کرتا یہ اخبار جو ہیں ان کا آنا یہ اہل کتاب سے ہی ہے. وَأُخِذَ ذَلِكَ مُسَلَّمًا مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ، اس کو لیا گیا یہودیوں کی بات کو. وَهَذَا کتاب اللہ شاہد ومرشد، یہ کتاب اللہ گواہ ہے اور مرشد ہے. إِلَىٰ أَنَّهُ اسماعیل، یہ فرزند کون تھا؟ اسماعیل تھا. کیوں؟ اس کی آپ وضاحت بیان کریں گے. پہلی وجہ کہ اللہ نے بشارت بالغلام الحلیم، حلیم غلام کی بشارت دی. تو حوصلہ کس کا تھا؟ حلیم. علم میں معروف کون ہے؟ حضرت اسماعیل. ستجد لی انشاء اللہ ہو کہ فذکر انہ ذبی، پھر فرمایا کوئی حلیم ہی ذبی ہے. ثم قال بعد ذلك، اس کے آخر میں آئے گا بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین. وہ آخر میں یہ حضرت اسماعیل کا واقعہ ہے اور بشرناہ باسحاق آگے آ رہا ہے. یہاں سے معلوم ہوا ذبی اسماعیل سے نہ کہ اسحاق. پہلی وجہ یہ ہے. اور دوسرا فلما بشرت الملائکۃ ابراہیم باسحاق قالوا انا نبشرک بغلام عظیم. وہ سورۃ الحجر آیت نمبر 53 جہاں اسحاق کی خوشخبری آئی اسے غلام عظیم کہا گیا. اسماعیل کی خوشخبری میں غلام حلیم کہا گیا. قال تعالی فبشرنا باسحاق من وراء، تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسحاق کی خوشخبری دی تو پوتے یعقوب کی خوشخبری بھی دی کہ اسحاق بھی ہوگا اور یعقوب. اور اگر اسحاق ذبی ہوں تو پھر اللہ کی خبر میں جھوٹ لازم آئے گا. اور حضرت ابراہیم کو پہلے دن بتا دیا گیا تھا کہ اسحاق زندہ رہے گا اور اس کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا. پھر قربانی کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مطلب پتہ چلتا آپ کو بھی نہیں. آرام سے نہ بولو نا، انشاءاللہ 3-4 بجے تک جائیں گے. کوئی قوم ہی ایسی ہے تمہیں روزانہ پہلے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے بولنے سے، گھنٹہ تو اس میں ضائع ہو جاتا ہے. ہاں بھائی، اس کے بعد یہ آ گیا. چلو بس ٹھیک ہے، یہ دیکھ لینا. یہ ہے آخری پہ فلما بلغ معه الصاعد، پس جب پہنچے حضرت کے ساتھ الصاعد. الصاعد کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوئے، یعنی 5-6 سال کی عمر. 7 انگلی پکڑ کے بعد نے کہا اس سے بھی چھوٹی عمر کہ جب بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلتا ہے تو بلغ معه الصاعد. لیکن صحیح قول یہ کہ اس سائی سے مراد کہ حضرت ابراہیم کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے اور کم از کم 13-14 سال عمر ہو گئی. معه الصاعد، سمجھ گئے کہ نہیں؟ سائی کے کتنے معنی ہیں؟ 2. ایک سائی کا معنی کہ بچہ جب باپ کی انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے لگتا ہے، یہ تو 3-4 سال کی عمر ہے. اور دوسرا یہ سائی کا معنی ہاتھ بٹانا کام کاج میں، تو یہ دوسرا معنی یہ صحیح مناسب ہے. خالا یا بنی، اس کی دلیل کیا ہے کہ 3-4 سال بچے سے تو مشورہ نہیں ہوتا. بچہ اگر 3-4 سال کا ہو تو انی اراف المنام انی اذبح کا کیا معنی ہے؟
تو یہاں دونوں کی تسلیم بتانا مقصد ہے. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں کی تسلیم و رضا بتلانا مقصد ہے. یہ تب ہو سکتا ہے کہ کم از کم سمجھدار ہو اور 14-15 سال کی عمر ہو. تو السائی کا یہی معنی ہے کام کاج کے لائق ہو کے اور باپ کا ہاتھ بٹھانے والے. کانا جا بنیا فرمایا میرے پیارے بیٹے انی ارا فی المنام میں نے دیکھا ہے خواب میں انی یہ کہ معنی پہ غور کرنا ہے یہ کہ اذبحو کا میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں. میں تجھے ذبح کیا نہیں کرنے لگا ہوں. اذبحو کا ذبح کرنے لگا ہوں. فانظر بس سوچ تو ماذا ترا کیا رائے ہے تیری. سوچ تو کیا رائے ہے تیری. اب آپ کو کہتے ہیں اصحاب الرائے. حنفی کون ہے؟ اصحاب الرائے. اس پہ پھر خیر وہ گلے ڈانس شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جی حنفی اصحاب الرائے رائے کی مذمت ہے. یہ ایسے چبل ہے ہر رائے مضموم نہیں. رائے کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کو اور سمجھ اجتہاد کو. تو رائے مضمون وہ ہے جو کتاب و سنت کے مقابل ہو. تو اجتہاد جہاں ماذا ترا یہاں بھی رائے سے ہے کیا رائے ہے تیری. تو کیا یہ ہر رائے مضمون ہے؟ ہاں حضرت معاذ نے کہا تھا اجتہد برائی اجتہد برائی اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے. وہ ہر رائے مضمون نہیں. یاد رکھو یہ غیر مقلدوں کی شرارت اور جہالت ہے. وہ ہر رائے کو سمجھتے ہیں کہ مضمون ہے. ہر رائے مضمون نہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. فانظر سوچ تو ماذا ترا کیا رائے ہے آپ کی. قال یا ابت عرض کی حضرت اسماعیل نے یہ میرے پیارے ابا جان افعل بلا تأمل کار گزر جو تجھے حکم دیا گیا ہے. ستاجد نہیں پائے گا مجھے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا من الصابرین صبر کرنے والوں سے. اب یہ 2-3 سال کے بچے کی بات نہیں ہے. دونوں کا تسلیم و رضا بتانا مقصد ہے. صبر کرنے والوں سے. ستانو دینی اس سے ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا کہ نبی کا بئی نبی کا خواب بئی ہوتا ہے اور قطعی ہوتا ہے. پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ نبی کا خواب بھی بئی اور قطعی یقینی امر ہے اور یہ خاصیت ہے نبی کی. لیکن یاد رکھو نبی اگر کسی کو خواب میں ملے اور کوئی بات کرے تو وہ قطعی نہیں. نبی کا اپنا خواب قطعی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام خواب میں ملے اور آپ نے فرمایا کہ اسنا عشری شیعہ کا عقیدہ بالکل حق ہے اور آپ اسنا عشری امامیہ شیعہ کا مسلک اختیار کریں. یہ میرا مذہب اور عالم ہے. وہ شاہ صاحب کے پاس ہے تو شاہ صاحب نے 5 جواب دیے. ان میں ایک جواب تم بھی ذرا خیال رکھو. یہ جو لوگ آج کل شروع ہوئے طاہر قادری کہتا ہے مجھے خواب آیا. الیاس قادری کو الگ آ رہا ہے. طارق جمیل کو الگ آ رہا ہے. تمہارے خیبر پختونخوا کے گدھوں کو الگ آ رہا ہے. پنجاب والوں کو الگ آ رہا ہے. شیعوں کو بھی خواب میں کہتے ہیں تم بھی ٹھیک ہو. بریلویوں کو تم بھی ٹھیک ہو. لگڑوں کو تم بھی ٹھیک ہو. سب کو تو کہتے ہیں نبی پاک خواب میں ملے ہیں. اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی ان شیطان لا یتمثل بصورتی. اس کو بلا تھوڑا نظر خواب آج کل کو بہت ہی آتا ساڈے محلے بڑیاں بڑھیاں نوں بھی آئے یہ خواب. اچھا خواب نہیں خواب ٹھیک ہے.
تو یاد رکھ لو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا پہلا جو نقطہ اور زبردست نقطہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ شیطان نبی کی صورت نہیں اختیار کر سکتا، لیکن شیطان دوسری صورت میں آ کر جھوٹا دعویٰ کر کے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو اب جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے نبی پاک کو دیکھا ہے، تو نبی پاک کی صورت کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا، یہ تو پکی بات ہے، لیکن دوسری صورت میں آ کے دھوکہ تو دے سکتا ہے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی کو تو کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں، سارے عبادتیں معاف گئی، شیخ عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں، اس پر روشنی ہو گئی، دیکھا تو آواز آئی او عبد القادر میرے بندے تو نے بڑی عبادت کر لی، تجھ پہ عبادت معاف ہے آج کے بعد۔ شاید کیسے میں حیران ہو گیا اور فوراً میرے ذہن میں آیا صحیح وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ میں نے کہا اخصا یا نہیں بولے اخصا دور بے ایمانا، اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں مرتے دم تک عبادت کر دی ہے اور مجھ پہ بات ہو گئی اخصا یا نہیں دفع ہو جا۔ پھر اس نے فیصلہ بدلا، فیصلہ بدل کے کہتا ہے کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، حضرت کا بے ایمانہ اور عملہ ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، علم نہیں بچا سکتا، ہاں یہ اللہ بچانے والا ہے۔ اسی طرح شیطان بیداری میں بھی اور خواب میں بھی پیغمبر کی صورت نہیں بن سکتا، پیغمبر کی صورت محفوظ ہے، لیکن دوسری شکل و صورت میں آ کے دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھو یہ بھی کیفیت نہ ہوں قرآن کے قبیل سے ہے، مشرک بنتی اور یہ سب کہتے ہیں ہماری زیارت ہو گئی اور ہمیں خواب میں ملاقات ہوئی اور کیا کہتے ہیں وہ لگرا مشرک کہہ رہا تھا کہ وہ جو جیل والا مشرک تھا قادری، اس کے پاس روزانہ آپ تشریف لاتے تھے اور فلاں یہ سارے شیاطین مختلف صورتوں میں آ کے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ پہلا جواب تھا جاسم کا اور زبردست جواب۔ ہاں بھائی، تو پیغمبر کا خواب وہی ہے لیکن امتی کا خواب وہی نہیں ہے۔ تو کالا جادو نیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، کر گزر جو تجھے حکم دیا گیا۔ آگے حضرت اسماعیل نے نہیں کہا یہ تو خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، سارے دماغ سے فرمایا نہیں، جو عادل ہوا ہے اس پہ عمل کر، مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا من الصابرین، صبر کرنے والوں سے۔ حضرت ابراہیم نے بھی مشورہ اس لیے نہیں لیا کہ اگر انکار کرے گا تو ذبح نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے مشورہ دیا دو وجہ سے، ایک کہ وہ بھی اس ثواب میں شریک ہو تسلیم و رضا والے میں، اور دوسرا یہ کہ ان کو تسلی بھی ہو جائے اور انہیں یہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں تول گئے، اسلما کا معنی تول گئے، منقاد ہوئے دونوں، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا حضرت اسماعیل کو للجبین، جبین پر، جبین کا معنی پہلو اور کروٹ پر، پہلو اور کروٹ، جبین ایک جبہ ہے، ایک جبہ ہے اور ایک جبین ہے، دونوں میں فرق ہے۔ للجبہۃ جبینان، جبہ یہ ہے اور جبینے دو ہیں، ایک جے اور ایک جے۔ جب ذبح کیا جاتا ہے کدھر لٹایا جاتا ہے جانور؟ سائڈ پہ، پہلو پہ، یہاں گپے وہ تھے
گپے ساری میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں. گپے بولتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے عرض کی کہ آپ اس طرح کریں کہ مجھے الٹا لٹائیں، منہ نیچے ہو اور پیٹھ اوپر ہو تاکہ شفقت پدری دوش میں نہ آئے، آپ میرا چہرہ نہ دیکھیں. اس کا کوئی اور مقصد نہیں. اچھا بل اچھا رہا تھا. ہاں بھائی، تو اس لیے میرا ذہن تھا کہ نماز آخر میں پڑھے، مجھے پتا تھا میں اٹھوں گا کہ گڑبڑ ہو. سیل شیل تو نہیں ختم، سیل نہیں ختم. پٹی باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، پھر چھری زور لگاتے رہے، تکبیریں پڑھتے رہے. جنت سے دمبا آ گیا اور وہ ذبح ہو گیا. انہوں نے سمجھا اسماعیل ذبح ہو گیا ہے. جب پٹی کھولی وہ تو کھیل رہا تھا اور دمبا ذبح کر رہا تھا. میں نے کہا بات تو نکل ہے، جو تم نے بات کی بات تو نکل ہے. بھائی زندہ پیغمبر کی آنکھوں پر بھی کپڑے کی پٹی آئے تو سامنے اپنا بیٹا بھی نظر نہیں آئے گا، اور جو محرم پہ لام کرتا ہے مردہ دیکھتا ہے. بھائی چلو پٹی تو تم نے بتائی ہے نا، مسئلہ تو ہمارا نکلا ہے. پٹی کیوں باندھی کہ نظر نہ آئے. یہ ہوتا ہے نا مجرم کا تناقض، ایک طرف پٹی بنوا رہا ہے تاکہ نظر نہ آئے اور دوسری طرف آگ گل مٹی کے نیچے سے چڑی چڑا کی لباس نکل آ رہا ہے. یہ چڑی ہے یا چڑا، یہی ہوتا ہے الٹا. مجرم کا دماغ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے. اسے پوچھ بھائی پٹی کیوں باندھی، نظر نہ آئے. تو پھر پٹی آ جائے تو کیا ہوگا، نظر نہیں آتا اور اتنی من مٹی کے نیچے سے دیکھتے ہیں، ہے نا دماغ کی خرابی. ہاں بھائی ہم تو صاحب کہتے ہیں پٹی شکتی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور لٹایا بھی الٹا نہیں. تلہ للجبین، انہوں نے جبہ اور جبین کا فرق ہی نہیں کیا. آپ کی حاشیے پہ ہے للجبہ جبینان، جبہ یہ ہے اور یہ زمین ہے اور یہ زمین ہے. یہ زمین نہیں، یہ زمین نہیں ہے. جب آپ نے زمین دو زمینیں، آپ تھوڑے دیر خیال رکھیں. جب ہر زمین تو حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا گیا یا سیڈ پر؟ سیڈ پر. یہ اللہ للجبین، لٹایا سیڈ پر کروٹ کے بل، جیسے ذبح کے لیے لٹایا جاتا ہے مذبوح کو، لٹا دیا اور درمیان میں تلہ للجبین کے درمیان حذف کر دیا. ظاہر بات ہے لٹانے کے بعد اب چھری تھی اور چھری چلانے کا ارادہ بھی تھا اور چھری رکھی بھی ہوگی، اس میں بھی کوئی شک نہیں. چھری رکھی ہوگی اور ممکن ہے کہ چھری نہ چلی ہو، قرآن نے تو نہیں بیان کیا. بہرحال یہ فرق ہونا چاہیے جو قرآن میں ہے. اللہ نے اس چیز کو حذف کر دیا اور وہاں کوئی اور تھا نہیں، وہاں کوئی بزرگ بیٹھا تھا ثابت نہیں، کوئی بھی نہیں. اس لیے تلہ للجبین ونادینا ہو، اور ہم نے ندا دی، آواز دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تاکہ سچا کر دیا تو نے خواب کو. صدقت الرؤیا، تو نے سچا کیا ہے خواب کو. انا کذالک، بے شک ہم
اسی طرح بھاری حکم دے کر نجد المحسنین جزا دیا کرتی ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو. ان ھذا لہوا، بے شک یہ البتہ ہوئی امتحان کا باعث وفدیناہ، اور فدیہ دیا ہم نے ان کو، فدیہ کے طور پہ دیا ان کو بذبح عظیم، ایک قیمتی دمبا، عظیم القدر دمبا. قرآن میں کہیں نہیں کہ جنت سے آیا تھا، یہ مفسرین نے لکھا ہے. اسرائیلی روایات ہے کہ یہ دمبا وہی تھا جو قابیل نے قربانی کی تھی، اس کی روح جنت میں تھی اور وہاں سے آیا. یہ گپے ہیں، یہ تو گپے سری. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دمبا کہاں سے آیا، قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، اس لیے دونوں احتمال ہیں، اس پر کوئی فیصلہ نہیں. ممکن ہے اللہ نے جنت سے بھیج دیا ہو، ممکن ہے وہ قریب پہاڑی دمبا ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال دمبا آیا. حدیث میں اتنا ثابت ہے کہ سینگوں والا دمبا تھا اور اس کے سینگ کعبہ میں کئی عرصہ تک لٹکے بھی رہے. ذبح عظیم، ذبح عظیم، عظیم الجثہ والقیمہ، بہت قیمتی دمبا تھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور چھوڑا ہم نے اوپر اس کے پچھلوں میں کیا چیز چھوڑی، سلام علی ابراہیم، شاباش ہو تجھ کو ابراہیم، سلام شاباش ابراہیم. اور وہی قربانی ہم نے باقی رکھ دی ہے، سلام علی ابراہیم،